بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا، اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 برس تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے تھے، اور پھر اس خون کے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ اسی طرح جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو دیے اور یہ قسم کھائی کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے، بوڑھے اور جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو اس وقت تک پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہ ہو جائے۔ اگر بارش نہ ہوئی اور پانی نہ آیا تو ہم وہیں چاہے مر جائیں، لیکن ہم کعبہ کی دیوار کو چھوڑیں گے نہیں۔ بس سب نے یہ مشورہ کیا کہ ہم سب آدھی رات کو کعبہ پہنچ جائیں گے، اور جن بڑے لوگوں نے یہ قسم کھائی تھی اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی اور آپ وسلم کے چچا گھر سے نکلنے لگے، اس وقت پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 برس تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا کہیں جا رہے ہیں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا نے بولا، اے میرے پیارے بھتیجے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، اور ہم سب نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک بارش نہ ہو جائے ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس یہی قسم پوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب پیارے نبی نے یہ بات سنی تو آپ سلم چچا سے کہنے لگے، میں بھی چلوں گا۔ یہ سن کر چچا نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، میں بچے کو کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ یہ سن کر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں، میں چلوں گا، اگر ان لوگوں کو میرے جانے سے کوئی اعتراض ہوا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس طرح پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کعبہ پہنچ گئے۔ وہاں پر مکہ کے بڑے بڑے وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے قسم کھا رکھی تھی۔ جب مکہ کے باقی لوگوں کو پتہ چلا کہ بڑے بڑے لوگوں نے بارش ہونے تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھنا ہے، تو مکہ کے تمام لوگ، جن میں بچے بوڑھے بھی شامل تھے، انہوں نے کعبہ کا رخ کر دیا۔ تمام لوگ کعبہ کے آس پاس جمع ہو گئے، اور جن لوگوں نے قسم کھائی تھی وہ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ ان میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پیارے نبی وسلم کو دیکھا تو وہ ابو طالب کو غصہ کرنے لگے کہ بچے کو کیوں ساتھ لے کر آئے ہو، جبکہ قسم تو بڑے بڑے لوگوں نے کھائی ہے۔ یہ سن کر ہی ابو طالب نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، باقی لوگوں میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ اب بڑے بڑے لوگوں نے کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اے اللہ، ہمیں مایوس نہ لٹا، ہمیں پانی دے دے، ہمیں بارش عطا کر۔ مگر رات سے صبح ہو گئی، صبح سے دن چڑھ گیا، گرمی کی شدت بڑھنا شروع ہو گئی، کوئی بارش نہ ہوئی۔ لوگ لگاتار بارش اور پانی کے لیے دعائیں مانگتے رہے، مگر بارش کا دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لوگ وہاں گرمی میں چکرا کر گرنے لگ گئے، لیکن بارش پھر بھی نہ ہوئی۔ اتنے میں ابو طالب کو پیچھے سے کسی نے پکڑا۔ جب ابو طالب نے پیچھے دیکھا تو ان کا بھتیجا کھڑا تھا۔ ابو طالب نے غصے سے پوچھا، اے محمد، آپ کیوں آئے ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مجھے آنے دو نا، میں آؤں گا تو پانی بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں، بارش مانگ رہے ہیں، مگر نہ پانی آیا نہ بارش آئی، تو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے تو پانی مانگے گا تو بارش ہونا شروع ہو جائے گی، جاؤ اپنی جگہ پہ واپس بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ وہ لوگ مسلسل دعائیں کرتے رہے، بارش مانگتے رہے، مگر کوئی بارش نہ ہوئی۔
وقت گزر رہا تھا، نہ بارش نہ پانی۔ اتنے میں پھر ابو طالب کو کسی نے پکڑا تو آپ سلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کو پھر غصہ آ گیا اور بولے، اے محمد سلم، تم پھر سے کیوں آگے ہو؟ یہ سن کر پیارے نبی کہنے لگے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنی چادر سے اپنے چچا کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کو پیارے نبی پر بہت زیادہ پیار آیا اور ان کو پکڑ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ تو اس وقت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے بولا کہ مجھے بھی آنے دو، میں آؤں گا تو اوپر والا بارش بھی برسا دے گا۔ اب بھی چچا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ وہاں بڑے لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور زور زور سے پکارنے لگ گیا، بارش آ گئی، پانی ہو گیا۔ لیکن سب نے اس آدمی کو پاگل سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر اس بندے نے سب کو یقین دلایا کہ میں نے محمد کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ کعبہ کی دیوار پکڑے تو بارش ہو جائے گی۔ یہ سن کر ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بلانا شروع کر دیا اور کہا کہ محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ اس طرح اللہ کے پیارے نبی وہاں آگے چلے گئے اور سب لوگوں کو کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پانی مانگ رہے ہیں۔ تو آپ وسلم نے کہا جب آپ پانی مانگ رہے تھے تو میں کہاں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی آپ پیچھے چلے جائیں اور میں پانی مانگوں گا۔ یہ سنتے ہی کچھ لوگ تو پیچھے چلے گئے لیکن کچھ پیچھے نہ گئے۔ ان کو اس بات پر غصہ بھی آ گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو آگے ٹھہرے گا اور ہم پیچھے جائیں گے تو اس طرح ہماری بےزتی ہو جائے گی۔ یہ سن کر نبی اکرم نے زوردار آواز لگائی اور بولا کہ اگر آپ لوگوں نے پیچھے جانا ہے تو چلے جائیں، ورنہ اگر محمد پیچھے چلا گیا تو یہاں پہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن پانی کبھی نہیں آئے گا۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پیچھے چلے جاتے ہیں اور تم پانی کو مانگو اور پانی لا دو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آپ لوگوں نے بھی پانی مانگا تھا تو کیا میں بھی پانی مانگوں اور مجھ میں اور آپ لوگوں میں کیا فرق رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور ایک دم بادل چھانا شروع ہو گئے۔ پھر تھوڑا سا منہ اوپر کیا تو بارش بننے لگ گئی، سبحان اللہ۔ اور پھر جب اپنا تھوڑا سا چہرہ اور اوپر کیا تو موسلادھار بارش ہونا شروع ہو گئی اور مکہ کے لوگوں نے اب بارش کے پانی سے اور بارش سے فائدہ اٹھایا اور بھیگنے لگ گئے اور زور زور سے آوازیں پکارنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے محمد تو نے اتنی تکلیف کیوں کی ہے؟ چہرہ اوپر کیوں اٹھایا ہے؟ صرف ایک انگلی کا اشارہ کر دیتے تو ہم پانی ہی پانی کر دیتے۔ واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ حافظ۔ بارش میں بھیگنا شروع کر دیا اور بارش سے لطف اندوز ہونے لگے اور ساتھ ساتھ اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیا، یا محمد یا محمد۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے محمد تو نے اتنی تکلیف کیوں کی جو اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا؟ تو صرف ایک انگلی اٹھا دیتا تو میں پانی ہی پانی کر دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔